لیکن حالات بدل رہے تھے. اقبال کے ہاں مرثیہ بھی ہے، رولے اب دل کھول کر دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. انگلستان جاتے آتے جزیرہ صقلیہ کے قریب سے گزرے، سسلی صقلیہ، تب یہ خون کے آنسو رویا ہے وہ اللہ کا بندہ. رولے اب دل کھول کر دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. وہ تکبیریں جو تھی ان کی، وہ جو اذانیں تھیں، غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہ مرثیہ بھی ہے، بہت بڑا مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی امید. ایک زمانہ آئے گا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اسلام کا غلبہ ہوگا. تو یہ واقعہ ہے کہ یہ جو ایک پازیٹیو ایک ہے، جیسے کہ بجلی کا کرنٹ ہے تو دو تار ہوتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو. ایک طرف سے بجلی آ رہی ہے، دوسری طرف جا رہی ہے، تبھی تو بجلی کا کرنٹ جو ہے رواں گواں ہے. اسی طریقے سے تحریک پاکستان کا نیگیٹو کرنٹ ہندو کا خوف، وہ ہے جو اس آیت میں ہے. تخافون یتخطفکم الناس، خوف. لیکن اس کا پازیٹیو کرنٹ جو ہے احیاء اسلام، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ دونوں سے مل کر تہذیب نے پھر شکل جو اختیار کی وہ یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تھا جس کے نتیجے میں سن 46 کے الیکشن میں فیصلہ کن فتح پورے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت مسلم لیگ کو حاصل ہوئی. تب پاکستان وجود میں آیا ہے. تو یہ دوسرا پہلو بھی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اب کیا ہوا؟ 53 برس گزر چکے ہیں. 25 برس گزرنے پر اللہ نے ایک عظیم عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر مارا. اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، اس کی تشخیص بعد میں کروں گا. لیکن یہاں بھی قرآن مجید کی ایک آیت نوٹ کر لیجئے، سورہ سجدہ میں، جو حضور کو اتنی محبوب تھی کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں، فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ آپ پڑھتے تھے. اسی میں یہ آیت بھی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آخری عذاب ہلاکت، جیسے قوم نوح ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، لوط کو جن بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا برباد کر دی گئی. ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے کہ جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والے نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ لیکن اس آخری عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ شاید ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں. کہیں قحط آ گیا، کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی، تاکہ یہ عیش کی وجہ سے جو ہم سے بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں، اس کے اس الٹا غفیل ہونے کی پوزیشن سے ذرا نکلیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ آئیں. وہ عذاب ادنا ہم پر 1971 میں آیا. اپنی جگہ بہت بڑا عذاب تھا. یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. غنیمت اس میں ہے کہ ہم بھول گئے، ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے. 93,000 مسلمان ہندو کا قیدی، جس قوم پر 1000 برس حکومت کی. اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. اور یہ کون ہے اندرا گاندھی؟ پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی، پنڈت موتی لال نہرو کی پوتی. سیکولر گھرانہ، متعصب گھرانہ نہیں، بہت ہی روشن خیال، وسیع القلب. جب اس گھرانے کی ایک بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا،
تو جو کچھ اوروں کے دل میں تھا، وہ ساورکر ہو یا مکرجی ہو، یا یہ کہ جو پٹیل کے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ قیاس کن سے گلستان من بہار مرا۔ بہرحال وہ بہت بڑا عذاب تھا، لیکن اس اعتبار سے چھوٹا تھا، مغربی پاکستان جو کا تو انٹیکٹ رہ گیا، مشرقی پاکستان بھی چلیے قلب ماہیت ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا، لیکن آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے تو آج بھی ہے نا۔ جب آپ مسلمان ممالک کی گنتی کرتے ہیں تو اس میں بنگلہ دیش بھی ہے اور کافی اہم ہے، شاید اس کی تعداد تو ہم سے بھی زیادہ ہے مسلمانوں نے بنگلہ دیش کی، لیکن یہ کہ تھا بہت بڑا عذاب۔ اب اس کو بھی سمجھیے کہ 26 27 28 برس گزر رہے ہیں، مبادا اب وہ آخری اور بڑا عذاب اس حوالے سے کہ پاکستان کی جڑ کٹ جائے، نسیم منسیہ ہو جائے، نقشے پر سے پاکستان کا نام محو ہو جائے۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اس صدی میں دو عظیم امپائرز نسیم منسیہ ہو گئی، اسی صدی میں، یہی 20ویں صدی۔ اس کے آغاز میں دی گریٹ آٹومان امپائر، پوری انسانی تاریخ میں رومن امپائر کے بعد یہ آٹومن امپائر تھی، اتنی عظیم امپائر جو 3 بر اعظموں کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ یورپ، مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا رومن امپائر کے تحت، یا پھر یہ سلطنت عثمانیہ تھی، دی گریٹ آٹومان امپائر۔ ختم ہوئی کہ نہیں؟ آج کسی سے پوچھئے کہاں ہوتی تھی نقشوں میں، نام و نشان نہیں۔ اس سے اور قریب پر کا واقعہ ہے، دی گریٹ یو ایس ایس آر، گون ود دی ونڈ۔ اب تلاش کرنا پڑے گا کن کن ملکوں پر مشتمل تھی، وہ کہاں تھی یو ایس ایس آر، جو ایک وقت میں سپر پاور، ون آف دی ٹو، اور ایک اعتبار سے سپریم پاور، خلا کی تسخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھا۔ امریکہ کانپتا تھا اس کی خلا کے تسخیر کے پروگرام کے اعتبار سے، بہت آگے نکل چکا تھا، لہذا ڈر تھا۔ آج اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ پاکستان کون سی بہت بڑی حقیقت ہے مانوی طور پر ہے، اللہ کی مشیت کے حوالے سے ہے، لیکن اس وقت ہم ظاہری بات کر رہے ہیں۔ وہ کتاب چھپی ہے اور 2006 کا نقشہ، اسی آپ کے کراچی ہی میں وہ کتاب ایک چھپی ہے، کراچی پیپرز کے نام سے، پیپلز پارٹی کی کارکن ہے، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے جو امریکہ میں چھپی ہے، سن 94 یا 92 میں چھپی ہے، کہ سن 2006 میں یہ نقشہ ہوگا پاکستان کا، سب سے عظیم مملکت جو اس میں سے نکلے گی وہ بلوچستان کی ہوگی، ترقی یافتہ ترین اور سب سے زیادہ خوشحال بلوچستان ہوگا۔ ایک سندھو دیش ہوگا، ایک وہاں انہوں نے نام دیا ہے لیاقت پور کے نام سے بھی، کراچی کے اس کے آس پاس کا ہوگا، اور ایک اور ہوگا جنوبی پاکستان کے عنوان سے۔ اور اس نے کہا کہ جو نقشہ اس کتاب میں دکھایا گیا تھا، اس کے 2 ہی سال بعد دیکھا کہ جو ملیر کا ضلع بنایا گیا عین ان حدود کے مطابق بنایا گیا جو اس کتاب میں درج ہے۔ کس نے بنایا؟ کوئی انویزیبل ہینڈ ہے نا، کوئی نقشے پہلے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ جن کو ایگزیکیوٹ کرنے والے یہاں کوئی ایجنسیاں ہیں، کوئی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ کھل کر کہہ دیا الطاف صاحب نے بھی کہ اگر یہی معاملہ جاری رہا اور مہاجروں کو اسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کہہ دیے کہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا مانی؟ یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے، جو ہماری بدحالی ہے معاشی وہ سامنے ہے، خود سوزیاں اور جس طریقے سے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، امن و امان کا جو حال ہو گیا ہے، سویلین گورنمنٹ جو ہے ناکام ہو چکی، پنجاب میں بھی دہشت گردی جو ہے بڑے زور شور پر ہے، اگر یہاں ناکام ہو گئی سویلین حکومت اور فوج آ گئی تو شاید وہاں بھی آ جائے۔ یہ آج کی بات ہے، کل کی بات وہ ہو سکتی ہے۔ بجلی کے واجبات لینے کے لیے فوج کو بلانا پڑا ہے،
یعنی ایک مطالبہ تو تھا کہ فوج کو ڈاؤن سائز کرو، ہم نے اس پر ایک اور طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، فوج کو ڈاؤن گریڈ کرو۔ اب یہ جا کے میٹر پڑھے، دس از ڈاؤن گریڈنگ آف دی آرمی، یہ اس کا فنکشن تو نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو ہے، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو آئیے قرآن کی طرف رجوع کریں، ہماری اس پوری صورتحال کا، اس گمبھیر صورتحال کا، اس کا بھی کہیں تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا ہے۔ سورہ توبہ کی 3 آیات 75, 76, 77، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جا کر بھی پڑھیے کبھی ان آیات۔ مدینے میں جو منافقین تھے، اور آپ کو معلوم ہے منافق وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے، جن کا حال یہ ہے کہ حضور سے کہا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی برابر ہے، آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان سے بڑھ کر بدبختی کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں من عاہد اللہ، اللہ سے انہوں نے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نواز دیا، ہمیں غنی کر دیا، دولت دے دی، سرمایہ دے دیا، لنصدقن، خوب صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بہت نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، دولت دے دی، بخلوا بِهِ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وَتَوَلَّوْا، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کیا، کنی کترا گئے، بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ خلافی جو اللہ سے کی، اس کی سزا کے طور پر اب تیسری آیت سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، سزا کے طور پر، عقوبت کے طور پر، فَعَاقَبَهُمْ، عقوبت، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، نفاق کی بیماری، نفاق کا روگ جس سے زیادہ مہلک روگ اور کوئی نہیں، وہ ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ یہ ہے تشخیص آج ملت اسلامیہ پاکستان کی۔ ہم نے عہد کیا تھا اور عہد اللہ سے ہم نے نہیں نبھایا، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے محل بنائے، ہم نے بہت بڑا قائد اعظم کا بازار بھی بنا دیا، ہم نے بڑے اونچی اونچی جو ہے بلڈنگیں بنا لی، بڑے محل بنا لیے، بڑے کارخانے لگا لیے، سب کچھ ہو گیا، وہ دین کہاں ہے بھائی؟ تمہاری تو ساری معیشت سود پر چل رہی ہے، وہی جاگیرداری جو کہ تو قائم ہے، ظلم کی انتہا، خون پسینہ ہاری کا، کسان کا، اور عیاش عیش کر رہا ہے جاگیردار، اس کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہوتی ہے، وہ گرمی کا موسم بھی باہر گزارتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی ساری عیاشی کے لیے کہاں سے سرمایہ آ رہا ہے؟ سرمایہ داری، جاگیرداری، دونوں داریوں نے اس ملک کے اندر ان کے عوام کو جس طریقے سے کچلا ہوا، جس کو اقبال نے کبھی کہا تھا، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ سرمایہ دار نے مزدور کے خون کی، اس کے رگوں میں جو سرخ خون دوڑ رہا تھا، اس سے وہ سرخ شراب کشید کی ہے جو وہ شام کو بیٹھ کر کلب میں یا کہیں اپنے گھر میں جو ہے وہ پی رہا ہے۔ کہاں سے آئی شراب؟ یہ اس کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدور کی رگوں کے اندر دوڑنے والے سرخ خون سے کشید کی گئی۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں، اور جاگیرداروں اور زمینداروں کے جفا، جور اور ظلم کی وجہ سے
کشت دہقانہ خراب، دہقان کی کھیتی خراب ہے، دہقان کو اس سے روزی نہیں مل رہی۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ انقلاب ہے انقلاب، نظام تو وہ چل رہا ہے۔ آج تک کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی نہیں آ سکی اس ملک میں۔ دھوکہ دینے کے لیے قرارداد مقاصد بھی آ گئی، دھوکہ دینے کے لیے دفعہ 227 بھی آ گئی، خالص دھوکے کے لیے شریعت کوڈ بھی قائم کر دی گئی، صرف دھوکہ، نرا نفاق اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جو نفاق ہم میں پیدا ہوا ہے، اس کے تین